محمد بن لادن میں ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ اقبال سلفی صاحب، اللہ ان کے زیارت حرمین کو قبول فرمائے۔ تو ابھی میں بغیر کسی تمہید وغیرہ کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ اقبال سلفی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کے اندر، مختلف لوگوں کے اندر عجیب عجیب قسم کے فتنے بپا ہیں، جس میں سب سے بڑا جو آج کل فتنہ ہے وہ ہے جادو، جن اور شیاطین کے دوسرے معاملات، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہ میرے پاس روحانی طاقت ہے، میں یہ کر دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں۔ عموماً آپ اپنے ملکوں میں اشتہارات پڑھتے ہیں میڈیا پر، جس کو یہ روحانی طاقت کہتے ہیں، یہ ایکچوئل جو ہوتی ہیں وہ شیاطین کی طاقت ہوتی ہے، جنات شیاطین کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ روحانی طاقت توکل کو کہتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب رب کیا ہے؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جو مارنے والا، جو زندہ کرنے والا، جو اولاد دینے والا، جو نہ دینے والا، جو بیمار کرنے والا، جو شفا دینے والا، جو بگڑی بنانے والا، جو داتا، جو غوث، وہ ہے اللہ۔ جو اس پر بلیو کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، ثم استقاموا، یہ اللہ کی شرط ہے، مشروط ہے یہ کہ اللہ کن کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت پکڑتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر فرشتوں سے میں مدد کرتا ہوں، جنوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، فقیروں سے نہیں، فلاں سرکار سے نہیں۔ پھر اللہ مدد کرتا ہے فرشتوں سے۔ وہ تو قدرت رکھتا ہے ہواؤں سے مدد کرنے کی، وہ تو قدرت رکھتا ہے چنٹی، سانپ، بچھو، جس سے چاہے وہ، یہ اللہ کی فوجیں ہیں، جس سے چاہے وہ مدد کرے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو استقامت پکڑتا ہے اس پر کہ میری زندگی کا مالک میرا اللہ، میری مشکل کشا کا مالک میرا اللہ، میرا حاجت روا میرا اللہ، میری بگڑی بنانے والا میرا اللہ، میرا داتا، میرا غوث وہ اللہ، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ واللہ العظیم، میرا ایک بڑا سا عجیب سا شعبہ ہے، بڑے بڑے یہ خبیث جادوگر
जो पीर बने होते हैं ये एक्चुअल होते जादूगर हैं, लबादा इन्होंने ओढ़ा होता है। अल्लाह ने अपने वलियों की कोई ख़ास पहचान कोई लिबास के साथ नहीं फरमाई कि ये चोगा होगा, ये दस्तार होगी, ये कड़े होंगे, ये होगा वो होगा। अल्लाह के वलियों की जो शान है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के वलियों की पहचान अल्लाह कुछ और बताता है। जो हमने वली मान लिए वो शैतान के वली हैं, वो जिसको करामते कहते हैं वो सब शयातीन जिन्नात का तरीका होता है। उनके पास शयातीन जिन होते हैं, वो जिन्नों के काबू होते हैं, जिन किसी के काबू नहीं आता, ये बात याद रखें। जिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अमूमन ये वाक़या सुना होगा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए नमाज ही में आपके कुछ वक्त इस तरह हाथ रहा, फिर उसके बाद नमाज ही में आप फिर अपनी जगह वापस आ गए। सहाबा ने नमाज के बाद अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई नमाज में कोई नया चीज़ आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आज मुझसे नाउमीद हो गया, शैतान मुझसे आज नाउमीद होकर उसने पूरी दुनिया से, ज़मीन और आसमान से शरीर किस्म के शयातीन का एक लश्कर तरतीब देकर उसकी क़यादत करते हुए वो आज आग लेकर मुझ पर हमलावर हुआ। वो मेरे करीब आता गया, मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी, लेकिन वो ना रुका। तो फिर मैंने अल-आन का बिलानतिल्लाह 3 बार पढ़ा, तो मेरे करीब आया, तो मैंने उसको गर्दन से दबोच लिया। मैंने इतनी ज़ोर से उसका गला दबाया कि मैंने उसका लवाब अपने हाथों पे महसूस किया। अगर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का ख्याल ना होता तो मैं उसको मस्जिद के सतून से बांधकर मदीने के बच्चे बुलवा कर उसका मजाक उड़वाता। अब यहाँ से ये बात साबित हुई कि जिनको पकड़ा जा सकता है, जिनको मारा जा सकता है, जिन कत्ल कर सकता है, जिन कत्ल हो सकता है, दलील है कुरान और हदीस से साबित है ये बात। अभी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा ये बात। अब मसला ये है कि इन चीज़ों से नावाकिफियत की वजह से लोगों ने हमें लूटना शुरू कर दिया। जो शैतानियत है उसको रूहानियत कह दिया गया। ये जी रूहानी मालिज है, वो शैतान का मालिज है, शैतान का इलाज करता है, शैतान के साथ मिलकर इलाज करता है। इस बाबा जी के पास जिन हैं, इसने जिन्नों को काबू किया हुआ है। ये याद रखना, जिन्नों को सिर्फ काबू कर सकते हैं जिसके लिए जो दुआ मांगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाजों पर गौर करें, आपने फरमाया कि अगर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का ख्याल ना होता तो फिर मैं इसको मस्जिद के सतून से बांध देता। असल ये होता है कि ये बदबख्त जो होते हैं गंदे लोग, ये चिल्ले करते हैं कब्रिस्तानों में, बियाबानों में, कब्रिस्तानों में जो टूटी पुरानी कब्रें होती हैं वहाँ पर हम कहते हैं इस अल्लाह के वली ने बहुत मेहनत की है, वो बदबख्त शैतान का वली है। फिर बड़ा शैतान, वो मुख्तलिफ बड़े गंदे से अजीब अल्फाज होते हैं जो वो पढ़ते हैं, जिससे बड़े शयातीन उनके सामने छोटे बनकर आते हैं। उनसे ये कहते हैं कि हम आपके ताबे हैं, हालांकि वो इनको ताबे कर लेते हैं, क्योंकि जिन ताबे नहीं होता। जिन तावन कर सकता है, तावन कर सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने जिनको काबू किया हुआ है, वो झूठा, सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि शैतान को अल्लाह ने ताकत दी है। सबसे पहले तो हमें शैतान का तारुफ ही नहीं हुआ सही तरीका से। जब भी शैतान का जिक्र होता है सॉरी, तो एकदम हमारा ध्यान जाता है इब्लीस की तरफ, हालांकि ये ज्यादती है। वो तो मेरा एक अल्लाह है, ये उसकी शान है, वो अकेला है, मुस्तवीउल अर्श है, वो अपने वजूद के साथ अर्श पर है। उसका वजूद कैसा है, लैसा कमिस्लिही शैउन, उसका वजूद की अपनी शान के मुताबिक है। वो इल्म और हिकमत के साथ हर जगह मौजूद है। ये एक अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखती है ये बात।
آیا کہ ابلیس ملعون اکیلا تخت پر بیٹھا سمندر کے اوپر، کیا اس کے پاس بھی یہ قوت ہے کہ وہاں تخت پر بیٹھ کے وہ ہر دنیا میں ہر جگہ وہ اپنا کنٹرول کرے؟ ابلیس جنوں میں سے ہے، آگے جنوں کی ذریت ہے، یہ جنات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، کوئی کر دیتا ہے یا خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، دشمن کو اگر آپ نے زیر کرنا ہے، دشمن کو قابو کرنا ہے، دشمن کے اوپر اگر آپ نے قابو ڈالنا ہے، جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ تو آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ ہے، ہم تو بڑا مختصر اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے کہ فطرانے کا مال ہے، ان کو نگرانی کے لیے مقرر کیا، تو انہوں نے کافی پریشانی محسوس کی کہ مال ان کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے نا روزانہ۔ اب وہ فکر مند ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت فکر سے پہرا دیتا ہوں مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مال کیسے کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ بتایا، آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، اب وہ رونے لگا کہ چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی سے اللہ بتا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھی کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تیرا مہمان پھر آئے۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر پکڑا۔ اب بعض لوگ بغیر دلیل کے انکار کر دیتے ان چیزوں کا، نہیں جی نہیں، جن کتنے چوری کر سکتے ہیں جی، جن کس طرح اس طرح کر سکتے ہیں جی۔ اب حدیث کو سمجھیں تو نظر آئے نا، ہمیں سمجھ آئے۔ اب یہ کون ہے، یہ کس کا واقعہ ہے؟ صحیح حدیث ہے، علماء حضرات بیٹھے ہیں، تحقیق کر لیں۔ تیسرے دن جب دوسرے دن بھی وہی حال ہوا، تیسرے نے عرض کی کہ میں نے پکڑ لیا۔ اب بہت رویا چلایا، کہنے لگا اگر تو مجھے چھوڑ دے، تجھے میں چند کلمے بتاتا ہوں، تو یہ پڑھ لیا کر، تو میں نہیں آؤں گا۔ اب صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نہیں پتہ چل رہا یہ کون ہے۔ اب جا کر جب عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا جھوٹا بات سچی کر گیا۔ اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ یہ چیزیں اٹھاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ لڑائیاں کرواتے ہیں میاں بیوی کی، بیوی قسمیں اٹھاتی ہے، بچہ قسمیں اٹھاتا ہے، لیکن گھروں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے دو اور واقعے ہیں، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا صحیح واقعہ ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اب ہمیں دشمن سے آگاہی نہیں، بغیر دلیل کے ہم اس کی رد کر دیتے ہیں، یہ بالکل زیادتی ہے۔ اللہ بھی شرک کو، اللہ بھی کفر کو رد کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ کہیں مچھر کی اور کہیں مکھی کی دلیل دے کر قائل کرتا ہے۔ اب ہم خام خواہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ شیاطین لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے ہمزاد کے ذریعے دوسرے ہمزاد سے پتہ کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم خود گئے ہیں جی، ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم اس کے جا کر سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک دم سب کچھ ہمارا بتا دیتے ہیں۔ یہ ایسے بہت واقعات ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائی ہم اس کو رد کیسے کریں گے؟ ہم دلیل سے رد کریں گے، وہ مانے گا۔ اب ہم کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، اس بدبخت کے پاس کون سی قوت آ گئی جس سے یہ سارا کچھ بتا دیتا ہے؟ اب ہم لیتے ہیں رہنمائی اپنے اللہ کے نبی، اپنے نبی سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاف ابن سیاد ایک ملعون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کاہن ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے جاتے ہیں، وہ بدبخت کہتا ہے کہ تم کیا مجھے دعوت دو گے، جو میں تمہیں کہتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو تمہیں نہیں نظر آتا۔ یہ حدیث میں پورے واقعات ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا جانتا ہے؟ اس نے بولا تیرے ساتھ جو دو ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں۔ اور کیا دیکھتا ہے؟ اس نے بولا میں تخت دیکھتا ہوں سمندر کے اوپر، وہ تو شیطان کا تخت ہے۔ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر سورہ دخان کی کچھ آیات تلاوت فرمائی، تو کہنے لگا پڑھا تو جو تو نے مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کے لیے تو کلام نیا تھا نا قرآن پاک۔ کہتا لفظ دکھ تو نے کہا ہے، لفظ دکھ تو نے کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ اس خبیث کے پاس کیا ہے؟ اس کا شیطان۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا۔ یہ ہے نا حدیث کہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، اس کا مطلب یہ القاء کرتے ہیں، یہ دلوں میں القاء کرتے ہیں، یہ خواب میں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھے خواب پر شکر ادا کرو اور برے خواب کو زائل کر دو۔ اور ہم نے جو آج تک سیکھا یا ہمیں بتایا گیا اللہ ماشاء اللہ، تو یہی جی جب برا خواب دیکھو تو تھو تھو کر کے اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر دیا کرو، یعنی کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو پھر تھو تھو کر دو۔ یہ بالکل حدیث کے الٹ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو زائل کر دے۔ زائل کرنے کا طریقہ بتایا، برے خواب کو زائل کر دیا کرو ورنہ اس کا اثر جو ہے وہ 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، یعنی کہ اس کا اثر جب تک آدمی زندہ ہے وہ معلق ہے، موجود ہے، الا کہ جب تک تم اس کو ضائع نہیں کرو۔ اب ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 بار اس خواب کو ذہن میں لائیں، یعنی ایک بندہ دن میں کئی بار رات کو کئی خواب دیکھتا ہے، اب ایک خواب اس کو شوق کر رہا ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے، تو وہ اس کو ذہن میں لا کے الٹے کندھے پر 3 بار تھو 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 کرے گا، پھر اس کے بعد پڑھے گا اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا۔ یہ پڑھنے سے صحابی فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر بھی اگر خواب ہوتا تو میرے سامنے وہ ذرے کی حیثیت نہ رکھتا، خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اب کتنی بڑی اذیت میں ہوتا ہے بندہ جب خواب دیکھتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ کے علاوہ آپ کے جتنے مہاجر ساتھی تھے سب بیمار ہو گئے، سب کو بڑا عجیب سا بخار چڑھ گیا۔ اب وہ بخار ایسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کو یعنی کہ ذہن میں لا کے اچھا نہ سمجھتے ہوئے مکے کو یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، اس سے بھی بہتر کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال، اس کے رزق میں تول میں برکت ڈال، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ یہ مدینے کے پاس ایک جوفہ جگہ ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، ہم تو چند دنوں کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح حسب معمول پوچھتے ہیں صحابہ سے خواب کے بارے میں، کوئی نہیں بتاتا، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، مجھے بڑی فکر تھی کہ میرے صحابی جو میرے ساتھ آئے تھے بیمار ہو گئے، تو میں اللہ سے دعا کر کے سویا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی کالی سیاہ عورت، لمبے قد کی، بڑے بڑے ہونٹوں آنکھوں والی،
وہ مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں چلی گئی. وہ جوفہ میں گئی، اس کا جانا تھا کہ سارے صحابہ خود بخود ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا میرے بھائی سمجھو، ایک جراثیم پر تو تمہارا ایمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈینگی ہو گیا جی لاہور میں، سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے جی ڈینگی کی وجہ سے. لیکن جن کی وجہ سے نہیں جی، ہم تو اشرف المخلوق ہیں، جن کی کیا اوقات ہے ہمیں نقصان پہنچائے. حالانکہ یہ تیسری نہیں دوسری مخلوق ہے. جن بیمار کر سکتا ہے، ایک سانپ اگر کاٹ سکتا ہے، ایک جراثیم آپ کے خون میں جا کر آپ کے اندر بیماری پیدا کر سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس استحاضہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایسی بیماری ہو، جس کا حیض بند نہ ہو، وہ اپنے ایام پورے کرے، غسل کرے اور نماز پڑھے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنت میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے بستروں پر جاؤ تو کیا کرو. سمجھو میرے بھائی، شیطان سے مراد ابلیس نہ لیا کرو، یہ اس کی ذریت ہے. آپ نے فرمایا شام کے وقت اپنے بچے اور اپنے جانوروں کو بند کر لیا کرو. یہی ہے. شیطان چھوٹے بچے کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. وہ پھر بیماری لگتی ہیں بچوں کو اس وقت. ہمارے وہی وقت ہیں بازاروں میں گھومنے کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی کہ جس دروازے کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اس دروازے کے اندر یقین کریں کہ مسلمان جن بھی داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ہاتھ دھو کر کھانا کھایا کرو، پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کیا کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. یہ میں وہ واقعے بتاتا ہوں کہ ہم جب ان خبیثوں سے جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ بھی پلیٹ صاف کر لیا کرو. آپ نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، ورنہ جو نہیں کھاتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی کھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے یہ کوئی فلسفہ ہے؟ کوئی الجبرے کا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ اگر تم بھول گئے ہو تو بیچ میں کہہ دو بسم اللہ اول آخر، وہ کہہ کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں ہمیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن اس کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا جب تم کسی کام کے لیے اٹھو اپنے بستروں پر ہاتھ مار لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے. فرمایا نہیں، اپنے ہاتھ دھو کر سویا کرو، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کے اوپر نہ چھوڑ دینا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ آگاہی ہمیں بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو بہت معمولی سا لیا. نماز پڑھی ایک دم بھاگے، کوئی اذکار نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں، بستر پر جاتے ہاتھ مارتے، پھر بیٹھ کر پڑھتے، اخلاص فلق ناس 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھ کو تھو تھو کرتے، اس طرح مل کے پورے جسم کو 3 بار اس طرح کرتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار، ایک بار جب عرش پہ جب آپ گئے اوپر اپنا معراج پہ، تو شیطان جب پہلی بار آگ لے کر آپ پر حملہ ہوا تو جبرائیل نے جو دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر. پھر اس وقت دوسری بار جب اس کو پکڑا تو آپ نے یہ پڑھی. آپ بستر پر اس دعا کو خود پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جب وحی ہوئی ہے، ہمیں تو یہی کہا گیا جی کہ جبرائیل آئے تو آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایسا نہیں ہے. اللہ اپنی حکموں کو نہ توڑتا ہے نہ توڑنے دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب جبرائیل آئے سلام کرنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے پڑھایا، آپ کو پڑھایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرا کرو؟
پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل، یہاں بھی جو توکل کرتے ہیں اس کا زور نہیں چلتا۔ ہمیں بہت دیتے ہیں، بہت زیادہ، یہ تینوں کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، ان کے شیاطین آ کر بندوں میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہیں چاہے گا، کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، صرف توکل اپنے رب پر، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میرے بھائی واللہ العظیم کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، صرف اپنے اندر یہ گمان پیدا کر لو کہ میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، میں نے تو اس کام میں یہ سیکھا ہے کہ توکل کر لو کہ میرے اللہ نے اگر اس سے موت لکھی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اگر نہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں شیاطین دنیا کے، یہ مجھے نہیں در پہنچا سکتے۔ تو میرا بھائی دشمن سے اگائی کے لیے ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کو شیطان کا کہہ دیا۔ اب ایک بات جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ہمیں رہنمائی فرما کر گئے کہ نطفے کے اوپر بھی شیطان کام کر لیتا ہے، نطفے پر بھی کام کرتا ہے شیطان۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو شیطان نے نہیں چھوا، شیطان نے نہیں چھوا۔ ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین نے ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان وما رزقتنا، تو اللہ نے اس وقت اگر اس کو کسی اولاد سے نواز دیا، وہ بچہ بچی جب تک دنیا میں رہے گا اس کو شیطان اس کو جن کبھی چھوئے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معذرت کے ساتھ کتنے میرے بھائی بزرگ ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ابتدا جہاں ہماری نسلوں کی ابتدا ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے طریقہ بتا دیا، دعا بتا دی۔ یہ ہماری کم بختی کہوں گا میں اس کو، یہ کم علمی نہیں کہوں گا، کم بختی کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہوئے بھی عوام الناس تک یہ باتیں نہیں پہنچا سکے، یہ ہم نے زیادتی کی، جبکہ وہ رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اپنے فضل سے ہمیں اس چیز سے نواز رہا ہے۔ وہ دعا آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن میں ہے کہ یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں کون سی ایسی چیز ہے جس سے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کو آگاہ نہیں کیا؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا پڑھایا، ہمارے اوپر سے بھی گزر گئی، ادھر سے بھی گزر گئی۔ یہ دعائیں کب بتانی چاہیے؟ یہ نکاح کے موقع پر بتانی چاہیے ان بچوں بچیوں کو، اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ یقین جانیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا جی پہلی رات کو جو پکڑ کے یہاں سے بال پکڑ کے دولہا دلہن کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے، واللہ اس دعا کی اتنی برکت ہے، جیسے کہ ہمارے وہ سروے جو ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا کہ ہر 4 بندوں میں سے 3 بندے بیمار ہوتے ہیں، اس کو شیطان نے مس کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر بچے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ جو بندہ پہلی رات بچہ اپنی بیوی کو دماغ ادھر پیشانی کے بال پکڑ کے وہ دعا پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماریوں سے دونوں کو نجات دے دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا، اس کے اوپر بھی میرا بھائی کام ہونا چاہیے، بھائیوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے۔ اب صبح شام کے اذکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس نے اس کو 3 بار پڑھ لیا فجر کے بعد، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو ضر پہنچا سکے۔ خالی یہ نہیں کہ اس کو سام بچھو یا جن، اس کو ہر چیز سے اللہ نجات دے گا۔ اللہم آجرنی من النار 7 بار پڑھنے سے اللہ تمہیں ہر آگ سے بچائے گا۔ ہم نے تو ترجمہ کر دیا اس آیت کا، اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچائے۔ ایسا نہیں بنتا ترجمہ، ہر قسم کی آگ سے، جن بھی آگ سے ہیں اللہ اس سے بھی محفوظ کرے گا۔ یہ میں نے اپنی تجربے میں دیکھا،
मैंने अगर किसी चीज़ पर कोई बड़ा खबीस चीज़ थी, वो जो मर्जी पढ़ रहा हूँ लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, तो तड़पना शुरू हो गया, उसको तकलीफ होनी शुरू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को छोटा मत लिया करें, किसी दुआ को छोटा ना लें, इसको याद करें, अपने बच्चों को याद कराएं। जाता क्या है हमारा, हुफ़ाज को ज़्यादा पकड़ती हैं ये चीज़ें, उलमाए दीन को ये ज़्यादा पकड़ती हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश यह है कि वो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग अस्कार सुबह शाम के किया करें। कम से कम नमाज के बाद के जो अस्कार हैं, एक बार आयतुल कुर्सी हो, इखलाक, फलक, नास, इन 3 नमाजों में एक बार, 2 नमाजों में फजर और मगरब में 3 बार, 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के अपने आप को दम कर ले, अल्लाह महफूज रखेगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी बता कर गए हैं। फिर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये हमारा दुश्मन है क्या। कई कहते हैं यार कितने होंगे जिन, वो पहले ज़माने से, तो फिर टॉयलेट में जाने की दुआ क्यों पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल ख़बाइथ। नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम अशरफुल मखलूक हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबियों तक को ये वर्ग लाने की कोशिश करें, उन तक असरअंदाज हो जाएं। अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि अल्लाह ये बीमारी जो है मुझे किसने ज़र पहुँचाई है? शैतान ने ज़र पहुँचाई है। मेरे भाई, अल्लाह ने इसका बचने का तरीका भी बताया है। अल्लाह ने उसको कुव्वत दी है, क़यामत तक के लिए उसको कुव्वत दी है, लेकिन जब तक हमें दुश्मन की आगाही नहीं होगी हम उससे नहीं बच सकते। और आसान तरीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक एक मौके के बारे में दुआएं बता कर गए। खाने में, नहाने में, बैठने में, उठने में, बाजार में, आने में, जाने में, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो कौन सा ऐसा काम है। आप यकीन करें कि मैं एक मरतबा ये दुआ उसके बारे में मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। किसी बंदे से मेरी बहस हुई तो उसने बोला ये कोई नहीं, सब ऐसा है, वो बेचारा हाल में दीन था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घर से निकलने की दुआ पढ़ता है ना, आप माशाल्लाह सब जानते होंगे ना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप इसकी कुव्वत को नहीं जानते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान शाम का खड़ा है ना, देर का, कि ये बंदा बाहर निकलेगा तो इसको मैं वर्गलाऊंगा, तो जब ये बंदा अपने घर से ये पढ़ के निकलता है तो उसका जो शैतान अल्लाह ने उसके साथ पैदा किया है वो भी उससे अलहदा होकर उससे कहता है तू क्यों खड़ा है? वो कहता है कि मैं इसको वर्गलाने के लिए खड़ा हूँ। वो कहता है उल्लू, मैं तो उसका शैतान हूँ, उसने कुछ ऐसे कलमे पढ़े हैं कि मैंने आसमान से आवाज़ सुनी कि बल्ला ए बंदे तू मेरी अमान में आ गया। कहता मैं उससे अलहदा हो गया हूँ और तू इसका क्या बिगाड़ेगा? क्या हम इसको पढ़ते हैं? क्या हम तरगीब देते हैं? एक चूरन बेचने वाला, मसाला बेचने वाला बस के अंदर जूठी मुठी की चीज़ थोड़ा सा उसको बोल बचन करके सारी बस उससे खरीद लेती है। तो ये प्यारे नबी की प्यारी दुआएं, ये सब हमने किताबें बड़ी छाप दी, बड़ा इसको बांटा, करोड़ों नहीं करोड़, हाँ हमने इसको बांट दिया। हम जानते ही नहीं इसकी अफादियत क्या है, इसकी कुव्वत क्या है। एक एक दवा की कुव्वत है, एक एक दवा की। जिनके घरों में ये मामलात हैं उनसे जाकर पूछें, जो इन दलदलों में फंसे हुए हैं, जो इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं, वल्लाहि लज़ीम ये बदबख्त उनकी इज्जतों तक खेल जाते हैं, उनके ईमानों को लूट लेते हैं, उनके मालों को लूट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जिनके पास अल्लाह ने ख़जाने दिए वो आराम से बैठे हुए, आस्ताने आबाद हैं, वो खबीस शोबदेबाजी कर देते हैं, हम उनसे मुतासर हो जाते हैं कि जी उसने वो चाय के पत्थर की लाची बना दी, ये तो वली अल्लाह है, उसने नोट में से पानी निकाल दी, ये सब शोबदेबाजी है। ये जी कपड़ा नाप दिया, कुछ हमारे भाई भी जो हैं हमारी मसलक के वो भी ये काम करते हैं, वो जी कपड़ा नापा, छोटा हो गया तो जादू है, बड़ा हो गया तो नहीं है जी, ये सब बकवास है, ये सब नौसरबाजी है। कुछ तावीज़ात देते हैं, तावीज़ कुरान का भी नहीं काम करता, ये भी याद रखना। कुरान खुद कहता है, कुरान खुद कहता है, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। जब तुम्हें शैतान से तकलीफ पहुंचे तो क्या करो? फिर अल्लाह की तरफ रुजू करो, वो समीउ अलीम है, वो तुम्हें बचाएगा।
اور وہ بچانے کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائے، کھانے پینے کا طریقہ، غسل کا، کپڑے پہننے کا، نہانے کا. کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرا بھائی یہ مختصراً میں نے جو آپ کے سامنے، کیونکہ میں آیا تھا عمرے کے لیے، بھائیوں نے اچانک کہہ دیا، تو میں جو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. آپ بھائیوں کو اجازت ہے، اگر کوئی سوال جو آپ کرنا چاہتا ہے میرے سے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. جی جی لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں نہیں ہو سکتی ہیں، جی جی تو اس کے بارے میں ایک جماعت ختم ہو جائے پہلی، تو پھر دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. اچھا جی. اچھا، لوگ کہتے ہیں، یہاں ہم نے دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. عشاء کی نماز ہو چکی، جماعت ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے گا؟ پہلے اس کو بلوایا، اس سے پوچھا، اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کا ان کے اونٹ باندھتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے پوچھا جو نماز پڑھ چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ تو وہ ایک صحابی ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جماعت کی. وہ بد نصیب ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے. اکیلے نماز میرے بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اکیلا بھی پڑھے وہ بھی کیا کرے؟ وہ بھی اقامت کہہ لے اگر کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے. ویسے تو اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کو چاہے وہ اقامت کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا، آپ فرما رہے ہیں، کوئی جماعت کے فضائل بتا رہے تھے تو ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اکیلا ہوتا ہوں، جنگلوں پہاڑوں میں بکریاں چڑھاتا ہوں، تو میں اس سے تو محروم رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر اذان دے دیا کرو اور اقامت کہہ لیا کرو، تمہارے ساتھ جن اور فرشتے جماعت کر لیا کریں گے. تو وہ تو بیچارے اللہ ان کو سمجھ دے، وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو رد کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ عمل کرنے کے لیے دلیل موجود ہے، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نقلی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور نقل بھی کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے. تو یہ حرم کے امام والے تو زیادتی کرتے ہیں پھر، نعوذ باللہ. ہاں، یہ سارے ان پڑھ ہوئے. ہاں جی، بسم اللہ. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اپنے اصل کو لوٹ آئے گا، اس طرح واپس آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں آ گیا. تو دین یہاں سے گیا، کوفے سے نہیں گیا، بغداد سے نہیں گیا، دین مکہ اور مدینہ سے گیا اور ادھر ہی لوٹ کر آ رہا ہے. جو میرے موضوع کے متعلق ہے میرا بھائی اگر اس سے سوال کو کرے میرا بھائی تو. نہیں ہے میرے پاس، میری طبیعت عجیب سی رہتی ہے. یہ آگے میرے اینک نہیں ہے میرے پاس. گھبراہٹ، الجھن، بے چینی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. حسن المسلم کے اندر ایک دعا ہے. آج کل نا لوگوں کو ڈپریشن بہت ہے، وہ پھر دوائیاں کون سی لیتے ہیں جو ٹون کرنے والی ہوتی ہیں، جس میں نشہ ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتا ہوں آپ کو. ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. جب اس کیفیت میں وہ بندہ اس کو تھوڑی دیر پڑھے گا تو اس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھ لیں، یہ حسن المسلم کے اندر موجود ہے. یہ چھوٹی کتاب ہے نا دعاؤں والی، اس کے اندر ہے. پھر میں پڑھ دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس کو کثرت سے پڑھو گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. جی بیٹا. جی 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 تو پھر بھی پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں. ہاں بل بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
بیٹا ہر چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے. لوگوں کا کہنے کا جو بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس سے دلیل مانگیں. میرا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، آپ میں سے کسی کا دعویٰ ہے یہ میری بوتل ہے، تو وہ دعوے کی دلیل دے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ دعویٰ بھی اس کا ہوتا ہے، دلیلیں ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کس دلیل سے یہ بات کر رہے ہو. دیکھیں نا، جو دعویٰ اس کا دعویٰ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے، تو پھر یہ دلیل ثابت کرے. ایسے نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے، جس بندے نے آپ کو مسئلے میں روکا، آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، آپ اس کو بولے میرے بھائی میری تصحیح کر دیں، آپ جو مجھے بتائیں میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. یہ بغیر دلیل کے سنا ہے. سنے میں بات میں سونے سے آدمی سن ہو جاتا ہے، ساری امت سن ہوئی پڑی ہے. جی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی علاقے کا گورنل بنا کر. دیکھا تو وہ مسجد میں پھر نماز پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے تو میں نے بھیجا تھا ادھر، تو تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے وہاں گیا ہوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سامنے ایک کالی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو زانوں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں تھوکا، پھر آپ نے اس کو مارا، پھر یہ فرمایا اخرج اخرج عدو اللہ انا محمد انا عبداللہ اخرج عدو اللہ. اس بندے کو الٹی آئی، وہ کالی سی چیز اندر سے نکل کے بھاگ گئی. یہ صحیح حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں، لوگ بغیر دلیل کے آج مہم ہے پاکستان کے اندر کہ کچھ بدبخت مولوی اس چیز کو لیے پھر رہے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن نہیں ہوتا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے بھائی یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے. جو شیطان کا انکار کرے گا، اللہ نے شیطان کو مہلت دیا قیامت تک کے لیے. جنوں میں برے بھی نہیں ہیں سارے، جنوں میں اچھے بھی ہیں. جاؤ اٹھا کر دیکھو دو صورتوں کے اندر کتنا تضاد ہے. ایک جگہ تو اللہ کے نبی اللہ نے ان کی باتوں کو نقل کیا، وہ اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو. یہ جن کہہ رہا ہے اپنی قوم کو جا کے، سورۃ جن پڑھ کے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنوں کو اور میں انسانوں کو دوزخ سے بھر دوں گا. یہ اللہ کہتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جن تے آگ ہی چاہو دوزخ ہی کس طرح جان گے. یہ بڑی ایک اچھی سی بات آ گئی ہے، میں آپ کو نالج کے لیے سنا. ایک بزرگ کے پاس گئے، انہیں کہنے لگے جی کہ اگر آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہنے لگا کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ اگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ دوسرا کہنے لگا کہ اگر جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو دوزخ میں آگ کیسے جلائے گی؟ تیسرا کہ جب اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب بزرگ جواب دیتے ہیں اس کو. انہوں نے بٹوانے کے لیے نا پاس رکھی ہوئی تھی مٹی. بٹوانی سمجھتے ہیں نا، استنجے کے لیے نا. انہوں نے وہ مٹی اٹھائی، دے ماری اس کے اوپر، اس کے منہ پر لگی. وہ بھاگا قاضی کے پاس گیا. قاضی کو جا کر کہا یہ فلاں بزرگ نے، میں سوال کیا تھا، اس نے مجھے یہ مار کے، یہ تو دیکھیں میرا تو چہرہ ہی اس نے سجا دیا. قاضی نے ان بزرگوں کو بلا لیا، شیخ کو بلا لیا. انہوں نے بولا بھائی اس نے تم سے سوال کیے اور تم نے اس کے جواب میں یہ کیا. اس نے بولا شیخ صاحب یہ اس کے سوال کا جواب ہے. کہتا وہ کیسے؟ کہتا اس نے بولا پہلا سوال کیا کہ جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر سزا جزا کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو مارا تو یہ آپ کے پاس کیوں آ گیا؟
پھر دوسرا اس نے بولا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو اس کو کیا ہوا ہے میرے مارنے سے؟ کہتا ہے اس کو تکلیف ہوئی، اس کو بتائے گا مجھے تکلیف کیسی ہے، کیا کس رنگ کی ہوتی ہے مجھے بتائے۔ تیسرا کہنے لگا کہ اس نے تیسرا سوال کیا کہ اگر جن آگ سے ہیں تو ان کو دوزخ کیسے جلائے گی؟ تو کہنے لگے جی جنوں کو تو اللہ نے آگ سے بنایا، تو انسان کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو میں نے اس کو کیا مارا؟ تو مٹی ماری ہے تو اس کا بڑھتا سج گیا ہے۔ تو پھر تو میرے بھائی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے جی، کیا کوئی جنات صحابہ کرام میں سے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جنات ابھی تک موجود ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، جنوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج تک مجھے کوئی صحابی جن نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی سیاستدان تھے، کچھ بڑے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ سلفی صاحب ذرا علیحدہ ٹائم دیں، ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی اچھی مجلس ہی، کچھ اس میں سرکاری بڑے آفیسرز تھے، تو وہاں پر نا ایک سیاستدان تھا، اس کے نا اندر وہ چیز حاضر ہو گئی۔ اب وہ بدبخت کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو منہ پر تعریف کرے سمجھو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نے میری تعریف کی، میں نے بولا تم شیطان ہو، میری تعریف مت کرو۔ کہتا نہیں میں بہت طاقتور ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا۔ اس نے پیچھے نا شاہ اسماعیل شہید اور علی جویری سب کو گنوا دیا کہ میں ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں، میں تیرے ساتھ بھی مل کے۔ میں نے بولا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے نہیں ضرورت جنوں کی، نا اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا، ہم اس سے پہلے بحث کر رہے تھے سورہ فاتحہ پر، تو کہنے لگا میں کافی دیر سے آپ کی بات سن رہا تھا، تو میں ٹھٹھا، ہمارے ادھر سندھ کے اندر نا ایک ٹھٹھا جگہ ہے، وہاں پر بہت قدیم پرانا قبرستان ہے۔ کہنے لگا میں نا، ہم جو جن ہیں نا بڑے جن ادھر رہتے ہیں ٹھٹھا کا قبرستان میں، وہاں پر کچھ صحابی جن بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کا میں بلا لیتا ہوں تو وہ آپ کو یہ مسئلہ بتا دیں گے۔ میں نے قرآن پکڑا، سورہ نساء کی آیت نکال کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، یہ ساری آیت میں نے پڑھ کے میں نے بولا الو کے پٹھے مجھے بتا یہاں کہاں ذکر ہے کہ اللہ نے کہا جنوں سے بھی پوچھ لو؟ اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کوئی تنازع آ جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رہنمائی لو، تو کہاں لکھا ہے؟ پھر میں نے اسے ایک ایسی شرط لگائی تو بھاگ گیا وہ۔ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، جھوٹ بول، یہاں سے کئی کیس آتے ہیں نا میرے پاس، وہ صحابی بنے ہوتے ہیں، پھر دو رگڑے چڑھتے ہیں، سب کچھ وہ نکل کے سامنے باہر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں مائک میں پڑھ، نہیں ہوئے جی، ملے تو صحیح نا، ملتا ہی نہیں ہے۔ جی بیٹا، الحمدللہ۔ کیا؟ مسجد کے ہاتھے میں قبر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو بیٹا۔ مسجد ہے، مسجد کہتے ہیں سجدے والی جگہ کو۔ سنیں میری بات سنیں، یہ مسجد کہلا رہی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے نا، لیکن وہ مسجد کی حدود نہیں ہے۔ پہلے قبر تھی، بعد میں ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب بڑھ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ حدود میں بھی نہیں کہلاتی۔ اسی طرح ہمارے ہاں تو جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے مزار، قبر والی جگہ پر جہاں قبر ہوتی ہے وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کیسے ہوگی نماز؟ نہیں ہو سکتی جی، نہیں ہو سکتی نماز جی۔ ایک سوال ہے، فرض نماز کے بعد اکثر لوگ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دعا کون سی ہے، کیا یہ درست ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کم و بیش 23-24 سال آپ نے باجماعت نماز پڑھائی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مل کے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان صاحبان کی جو کہ جن سے یہ بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ کام وہ کرتے ہیں جی کہ امت ایک ہو جائے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ایک کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جب تم مل کے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، یہ حدیث ہے نا جی۔ جب تم مل کے نہیں کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا۔ پہلی سیڑھی تو یہ ہو گئی نا، وہ ہم نے کرنی نہیں۔ پاؤں کسی سے ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، وہ نہیں ملائے گا کیونکہ میں فلاں ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یا نورو یا نورو یا نورو، یہ نہ اللہ کے نبی نے نہ کہیں لکھا ہے، نہ ہی یہ کوئی دم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کیا کرتے تھے اسلام پھیرنے کے بعد، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اتنی زبردست یہ دعائیں ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صرف موت آ رہے، بیچ میں موت حائل ہے، ادھر میں آدمی مرا نہیں تو سیدھا جنت میں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا حصار بن جاتا ہے، وہ جن شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ حصار اس کا دوسری نماز تک ہے۔ اگر اس کی نماز گئی تو حصار ٹوٹ جائے گا، اس کو وہ چھو نہیں سکتا، وہ کرنٹ والی تار اس کے گرد اللہ پھیر دیتا ہے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا، وہ کرنا ہے جو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دعا یہ کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت کو ایک کرنا تو محمد کی بات کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو، آپ نے فرمایا نا کہ مل کے کھڑے ہوا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ تم اگر نہیں ملو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوری ڈال دے گا۔ آج امت کے اندر دوری اس لیے ہے کہ مل کے کھڑے نہیں ہوتے۔ وعلیکم السلام۔ کسر کرتا ہے جو مقیم ہے، ہاں جی، جو آ کر جس میں وہ ملا ہے اگر پوری اس کو رکعت ملی وہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، پھر جا کر پیچھے ترتیب بنتی ہے، ورنہ ترتیب بن ہی نہیں سکتی۔ مغرب میں آپ کر کے دیکھ لیں نہیں بنے گی ترتیب یہی ہے کہ اگر آپ 2 رکعتیں نکل چکی ہیں، تیسری میں آپ شامل ہوئے ہیں، تیسری آپ کو مل گئی ہے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، پھر جا کر یہ چوتھی رکعت پہ ترتیب بنے گی آپ کی۔ ایک سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا؟ اگر ہوا تو اس کا علاج کس نے کیا اور کیسے کیا بتا؟ ماشاءاللہ، دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ نبیل بن عاصم ایک یہودی ہے، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا۔ یہاں پر تفسیر پڑھی ہوئی ہے موٹی والی اردو میں، مودودی صاحب کی نہیں جی، یہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی ہے نا، ہاں یہ ملک فہد والی جو ہے، اس کے اندر فلک ناس کی تفسیر میں آپ کو اتنا زبردست یہ سارا دلیل مل جائے گی، سارا واقعہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، تو بتا دی ہے میں لمبی دوسری کتاب بہت سی حوالے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، پھر اگر جادو ہوا تو کس حیثیت پر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک تھی رسالت کی، ایک تھی عہد بشر۔ وہ چند گھڑیوں میں صرف محمد بن عبداللہ پر ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہوا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نسیان ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے غسل کیا کہ نہیں کیا،
آپ اس پریشانی میں ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، حدیث میں جو واقعہ ہے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف، آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اس بندے پر جادو ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ نبیل بن عاصم نے کیا، اس کی بیٹیوں نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے، آپ نے دعا فرمائی، آپ کو نیند آ گئی، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اب میرے ذہن سے وہ نردن کے وردن اس طرح کا نام ہے، کسی بھائی کو یاد ہو تو، وہ ایک بندے کا، وہ صحابی نہیں تھا، کنویں کا نام ہے، ہاں دروان ایک جگہ ہے، کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے اندر کھجور کی چھال کے اندر لپیٹ کر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر ایک پتلا آپ کا موم کا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھو کر اس میں کھجور کی جڑ کے اندر رکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کے اثرات سے اس کنویں کا پانی اس طرح گندا ہو گیا جیسے مہندی گلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بھیجا، جب بیدار ہوئے وہ کنویں سے نکال کر لائے تو پیر گھر میں آیا، بدبخت کا بچہ ایسے کرتا ہے تو جادو سامنے آ جاتا ہے، یہ سب لعنت کی یہ شبدے بازی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادو نکلوایا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یعوذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اس وقت دم کیا۔ پھر دو صورتیں اتری، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی دونوں کی آیتیں بنتی ہیں 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں پر جو گرے لگائی گئی تھی وہ بھی تھیں 11۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے گئے، گرے کھلتی گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زائل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہے صحیح حدیث سے ثابت۔ جس کے پاس دلیل ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہو وہ ہمیں کتاب سے دلیل دے گا، عقل کی دلیل نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بدبختی ہے، پہلے تو مجھے وہ بتائے کہ شان نزول کیا ہے فلق اور ناس کا، جو جادو کا انکار کرتا ہے، یہ کس شان میں اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ تو پھر وہ انہی کی طرح ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے، یہ تو دلیل ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ اگر مجھے وہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھے فلاں چیز بنا دیتے جادو سے، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ، ہاں جی؟ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ آپ سے اسے کہتے ہیں، ایک سوال ہے کہ جو دکانوں پر یا چیزوں پر یہ صورتیں مختلف لگاتے ہیں، بنایاتی یا فلان کی اور آیت وغیرہ تعویذ کے طور پر خیر اور برکت کے لیے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، برکت دعا سے ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، آدمی چاہے بسم اللہ پڑھے پھر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر اور اس کے بدلے میں میرے دکان میں برکت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ دم بھی دعا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں، جتنی بھی دم کی دعائیں ہیں وہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہم یا ربی، یہی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر اس کو ہم برکت کے لیے لگاتے ہیں تو پھر تعویذ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کو ایز اے ایک محبت کے ساتھ، تو جیسے خانہ کعبہ کے ساتھ وہ انہوں نے آیات کو لٹکایا ہوا ہے، لیکن یہ نظریہ رکھ کے کہ اس کے لٹکانے سے دکانداری زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر سب سے زیادہ تو مسجدوں کے اندر نوٹ ہونے چاہیے، قرآن ہی قرآن پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ایسا نہیں ہے، بسم اللہ کر کے کھولیں گے شیطان ہر معاملے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
शैतान मलून को सबसे ज़्यादा जिस नबी से अजियत पहुंची, जिस नबी से नुकसान पहुंचा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस कलाम से उसको नुकसान पहुंचा सबसे ज़्यादा वो कलाम है कुरान। जिस सूरत से उसको नुकसान पहुंचा वह है सूरह फातिहा। आज उम्मत में लड़ते हैं लोग, सूरह फातिहा पढ़ें या ना पढ़ें, नमाज में लड़ाई होती है ना। और फिर जिस आयत से उसको नुकसान पहुंचा वो है बिस्मिल्लाह। इस मलून ने सोचा कि यार ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से तो मेरा मामला ख़राब होता है, उसने भी आपको 786 में लगा दिया। हाँ जी, अब 786 है क्या? क्या ये बिस्मिल्लाह है? ये मंत्र है, मंत्र। हरि कृष्णा हरि राम, ये मंत्र है। हमने इसको 786 में कन्वर्ट कर दिया, बिस्मिल्लाह है। इसके मायनी ज़बीउल्लाह के भी यही अदाद निकलते हैं। डॉक्टर समरबंद मुबारक जो आपका साइंसदान है उसके भी यही अदाद निकलते हैं। हरि कृष्णा हरि राम के यही अदाद निकलते हैं। मेरे भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार को भी जब खत लिखवाते तो पहले बिस्मिल्लाह लिखवाते हैं। नबी से बढ़कर कोई कुरान का अदब करने वाला नहीं है। आपको पता है कि ये कुफार को जाएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं कि लिखो इसको बिस्मिल्लाह, ठीक है। और हम क्या कहते हैं जी, मौलवी साहब कहते हैं जी बेअदबी होती है ना, इसलिए हम। और खबीस ने ऊपर लिख कर ना 786 नीचे कुल वाला लिखी होती है, यानी कि बिस्मिल्लाह से उसको दावत है। वो आप तावीज़ खोल के देख लें, 786 लिखा होगा, फिर उसके बाद नीचे आयतुल कुर्सी लिखी होगी या कुछ लिखा होगा, फिर क्रॉस लगा देते हैं। उधर आने वाला कहता है देखो जी ये कुरानी तवीज़ है। उस खबीस ने क्या किया, उसने जो कांटा लगाया उसने आयतुल कुर्सी को रद्द किया। ऊपर 786 को उसने बचा के रखा। यहां कहीं लिखा होगा गंद, या फला मेरी मदद, या फला या फला या फला, कोई फरिश्ते से, कोई किसी से, कोई किसी से। मेरे भाई इसलिए तावीज़ कुरान का भी जो है वो भी सही नहीं है। कुरान पढ़ने को आ जाए, जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता, वल्लाह अज़ीम मैं कहता हूं, वल्लाह अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, वो मौजूद है। फिर तहमत के नीचे वाला हिस्सा वो पानी तैयार करके मरीज के ऊपर डाल दो, वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा, उसी वक्त। आपको मैं बताऊं, कैंसर की बीमारी नज़र की वजह से होती है। ये अचानक गुर्दों का ख़त्म हो जाना, ये नज़र की वजह से है। और सबसे मुश्किल काम नज़र को असेस करना, यानी कि उसको डायग्नोज करना। और जितने ज़्यादा केसेस हमारे पास नज़र के आते हैं, सब पाकिस्तान इंडिया में जहाँ भी है, वो मौलवी कहते हैं इसको जादू हुआ है, इसको जादू हुआ है। सबसे आसान नज़र का इलाज, सबसे मुश्किल इसको ढूंढना। और ज़्यादातर लोगों को नज़र, और नज़र जिन की भी लग जाती है, नज़र माँ की भी लग जाती है, नज़र अपने आप की भी लग जाती है। और इसका उतार क्या है? अब लगनी तो नहीं चाहिए। मैं किस से बचूंगा? बताऊं इसका तरीका क्या है? सुबह तसल्ली से बैठो, फजर के बाद अज़कार करो, फलक नास पढ़ो, करके पूरे जिस्म पर हाथ फेरो, बस लगाता रहे। कोई नज़र कर लगाता नहीं लगेगी, जादू करता रहे, कोई जादू नहीं होगा। बस ये आपको हसार बनाने के लिए कह दिया गया। कहते हैं जब आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने उन पर पानी डाला, उनके लफ्ज़ क्या थे? पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमने क्या बोला था उसको? उसने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब उसको देखा तो मैंने ये कहा कि छुपी हुई दोशीज़ा के ऐसे प्यारे हाथ नहीं होते, ऐसा जिस्म नहीं होता जैसा जिस्म इसका है। तो ये लफ्ज़ कहने की देर थी, वो तड़पना शुरू हो गया। आपने फरमाया ना, जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है, शोएं कम मारा करें। अब लोग आते हैं ना हमारे पास, हर नई शादी की हर चौथी औरत हमारे पास पहुंची होती है कि जी ब्याह ठीक ठाक होया है, पहले दिन तो ना कुड़ी चंगी लगती है ना मुंडा चंगा लगता, तलाक कहते दे दो। अब क्या है? पैसे देकर वबाल खरीद लिया, 50,000 का गराड़ा पहना दिया,
ब्यूटी पार्लर पे ले जाकर उसको खूबसूरत बनवा दिया। अब मोहल्ले की औरतें आईं, कोई उसमें दोस्त है कोई दुश्मन है। कितने लोग हैं माशाल्लाह कहते हैं, हाँ जी, किसी का ऐसा लफ्ज़ जो उसको हिट कर गया, अब वो तलाकों पे बात चली जाती है, बीमारियों में बात चली जाती है, गया घर बर्बाद, पहले दिन से ही बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको शो मारने से मना किया, शो ऑफ ना किया करो, अपनी खुशियों को छुपाओ, ये फायदे हैं तुम्हारे, इसमें बहुत फायदा है। हाँ, ये फिर मेरे साथ 30 साल रहना पड़ेगा। मेरे पास अभी जो काम करते हैं उनको बड़ा बड़ा अरसा हो गया है। जी क्या कह रहे हैं? जी मेरे भाई, जी हाँ जी, असर की नमाज के बाद नौफल नहीं है, लेकिन सबबी नमाज हो सकती है। जैसे मस्जिद में आता है बंदा, ये सबबी नमाज है, ठीक है। एक आदमी आता है, अल्लाह के नबी का उसमें हुक्म है कि तू आ मस्जिद में ना बैठ जब तक तू 2 नफल ना पढ़, ये सबब की नमाज है, ये हुक्म में है, हुक्म जो है वो उसको पूरा करना है हमने, तो ये हो सकता है। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए चाहता हूँ कि यार मैं बैठा नफल ही पढ़ता रहूँ, वो सही नहीं है, ठीक है। इस तरह दूसरी नमाज और कई नमाजें हैं, नमाज इस्तिस्का है और या इस तरह की जो दूसरी नमाजें हैं वो असर के बाद हो जाती हैं। कज़ा नमाज असर के बाद हो जाती है। आप रह गए हैं, आपने असर का वक्त है, मैंने जमात में मिल गया, मैंने असर पढ़ी, उसके बाद मेरी कज़ा रहती है, मैं ज़ोहर पढ़ लूँगा। ये फजर के बाद भी ये कज़ा पढ़ी जा सकती है। जी नहीं, सबबी नमाज हो जाती है बस। जी हाँ जी, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया, तीसरी बार फरमा देते ना तो फिर सबको पढ़नी पड़ जानी। आपने फरमाया पढ़ो 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 जिसकी मर्जी है। ये मगरब के पहले की नहीं नहीं, वो जो थोड़ा सा वक्त है ना वो थोड़ा सा वक्त है, उसमें नहीं वो पढ़ेगा, उसमें वो खड़ा हो जाए ना, खड़ा रहे, अजान का इंतजार करे फिर पढ़े। वो एक वक्त है, वक्त जिसमें सख्त मना है। उस वक्त शैतान शैतान की पूजा करते हैं। वो 2 सींगों के दरमियान जब सूरज आता है तो शैतान के भी 2 सींग होते हैं ना। मुझे इसकी बात समझ नहीं आई। वो बिल्कुल सही नहीं है। देखें, तवाफ कितना बड़ा एक अमल है ना। जब फर्ज नमाज खड़ी होती है तवाफ रुक जाता है। एक आदमी पीछे चाहे कज़ा नमाज पढ़ रहा है चाहे नौफल पढ़ रहा है, जैसे ही अकामत हो रही है उसको चाहिए कि वो जहां भी है सलाम फेरे और तोड़ दे, अपनी नमाज खत्म कर दे। बेहतर ये है, क्योंकि जो भी उसके बाद वो अमल करेगा वो बातिल है, उसका वो नाकाबिल कबूल है, जो भी है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। बेहतर यही है कि आप रुकू में ही चले जाएं, आप दोबारा उठ के पढ़ लें। वो ऐसे करके गया, नमाज ना रकत मिली ना कुछ हुआ। बाद लोग आते हैं देखा कि अभी एक टाइम है, वो अभी रुकू में गया तो आकर थोड़ा ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो फूके मार रहा, आग लगी हुई है ना। इससे बेहतर है कि वो अफरा तफरी में ज़रूर पढ़नी है नमाज, वो एक रकत उठ के दोबारा पढ़ लें। नहीं रुकू की वो इसमें 2 राय हैं, जो ये बहुत कमज़ोर राय है। वो हज़रत अबू बकरा वाली जो हदीस है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था आइंदा ना करना। वो दूर से खड़े हो गए थे, उन्होंने ये सुना, उन्होंने इत्तेहाद किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जब
جماعت میں جیسے ہی مقتدیوں کو پاؤ اس طرح جماعت کو پاؤ اسی طرح آ جاؤ. وہ ادھر تھے ابھی تو وہیں سے وہ رکوع میں آ گئے, وہ رکوع میں چلتے چلتے نا جماعت کے ساتھ مل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے معلوم تو نہیں تھا, لہٰذا آئندہ نہ کرنا. اب دیکھیں نا, رکوع سے 2 فرض چلے گئے, قیام فرض ہے نا, سورہ فاتحہ فرض ہے, تو کیسے رکوع کی نماز ہوگی, جماعت ہوگی؟ نہیں ہوتی. اگر آپ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیا اس کو قرآن کی تلاوت جاری رکھنی چاہیے یا وضو جا کے تاکہ پھر دوبارہ قرآن پڑھنا چاہیے؟ یہ لکھا کہاں ہے کہ قرآن وضو کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ پہلے مجھے بتائیں. ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو. مت پڑھو یہ نہیں کہا, یہ کہیں نہیں فرمایا. میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرا وضو ٹوٹ گیا, اب میں وضو کروں یا نہ کروں, یہی آپ نے پوچھا نا. میں نہ کروں وضو, کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی, کیونکہ میرا وضو ٹوٹا ہے, ناپاک میں نہیں ہوا. میرا وضو ٹوٹا ہے, ناپاک نہیں ہوا. اگر یہ پابندی ہو تو میرے بھائی نہ چھپ سکتا ہے, نہ قاری, نہ کوئی پڑھنے والے طالب علم جو سارا سارا دن پڑھتے رہتے ہیں, ہاں جی, نہ وہ عالم پورے ٹائم وضو میں رہ سکتا ہے, نہ وہ طالب علم رہ سکتے ہیں. کہیں بھی نہیں لکھا کہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھا جائے. اب مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صبح پڑھتے ہیں, جب جاگ ہوتی ہے آپ کو تو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ پورا رکوع پڑھتے ہیں, پھر جا کر آپ وضو فرماتے ہیں. یہ پورا رکوع پڑھتے ہیں, پھر جا کر آپ وضو فرماتے ہیں. بستر پر آپ یہ پڑھتے ہیں, یہ دلیل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, کہ جنابت کی حالت میں نبی سے ہاتھ ملایا, ہاتھ ملاتے ملاتے یاد آیا, ایک دم کھینچ کے بھاگ گئے. فراغت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی کیا بات تھی, تم اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے مسافہ تو کر لیا, لیکن مجھے یاد آیا کہ میں تو جنبی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا. جی جی, یہ خبر ہے, حکم نہیں ہے. دونوں طریقے جائز ہیں. وہ پڑھے گا نہ بھی پڑھے تو دونوں طریقے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. بسم اللہ تو اس نے پڑھنی ہے, وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے, دوسری صورت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی ممانعت تو نہیں ہے جی. بدعت کیوں؟ ممانعت ہی نہیں ہے. جب آپ سورت پڑھیں گے, سوائے سورہ توبہ کے 114 صورتوں کے اندر صرف ایک سورت توبہ ہے جس کی بسم اللہ کے بغیر ہے, باقی تو ساری صورتیں بسم اللہ کے ساتھ ہیں. ہم جب لوگوں کو پڑھائی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہم ان کو لازم کرتے ہیں کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے. تو میں کسی وقت 3 بار پڑھ لیتا ہوں. نہیں, یہ تو پھر اس بھائی کو نہیں پتا ہوگا جس نے بولا. بدعت کیسے ہو گئی ہے؟ بدعت کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے ایسا. نہیں, یہ بدعت کیسے ہوگی؟ یہ ضروری تو نہیں ہے اگر وہ کسی نے کوئی نہیں کہہ دی, لیکن بدعت کا فتویٰ جو نہیں دینا. کیا میں سری میں پڑھ سکتا ہوں, اپنا دل میں پڑھ سکتا ہوں بسم اللہ؟ اگر منہ سے میں نے پڑھ دیا تو کیا ہوا؟ اتنا بڑا تو اس کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے. چلے کوئی نہیں.
تو ٹھیک ہے آپ اذان نہیں دیتے، آپ اذان کا جواب دے دیا کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ہے۔ دیکھیں نا موزن تو ایک ہی تھا نا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موزن کے ساتھ جواب دے دیا کرو، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا موزن کو ہے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جماعت پڑھانی نیت ہے نا، اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ کون سی؟ سفر کے دوران جو صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاق پڑھتا تھا سفر کے دوران۔ تو مجھے اس کے بارے میں تو ویسے اس کی صنعت کے بارے میں تو نہیں علم، لیکن میں نے تو کبھی اس کو یہ نہیں دیکھا نہ کبھی سنا ہے ہم، بلکہ ایک آدھ مسجد میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض جو ہمارے امام ہیں وہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بدعت والی تو بات کوئی سمجھ نہیں ہے، تجھے جو قرآن میں آتا ہے وہ پڑھ۔ جی نہیں، ایک صورت اس نے مکمل کی، ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے جی، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج کیا ہے اس کا؟ ہاں بالکل حرج نہیں ہے اس کا۔ اگر کہ آپ دیکھیں جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو کتنی کتنی صورتیں وہ ملا لیتے ہیں، ہاں جی امام ملاتے جاتے ہیں، کتنی کتنی صورتیں میں ملاتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ہاں کوئی نہیں۔ سدیش تو بڑی بڑی لمبی صورتیں ملا لیتا ہے آخری ایام میں، ہے نا، جب وہ ہاں تو کوئی حرج نہیں، ہاں یہی ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے یہ، ہاں اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک آدمی نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے بیٹھا ہوا اٹھنا جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ منع تو نہیں ہے نا، گزرنا منع ہے، جو بیٹھا آگے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے وہ منع نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا میں بیٹھا ہوں، اب دونوں بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہیں چاہتا ہے میں خوش و خضوع سے پڑھوں، میں ذرا اچھے انداز سے جو بقایا وہ پڑھوں، اب میں بیٹھا ہوں اللہ نہ کرے شوگر کا مریض، اللہ نہ کرے میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، تو پیشاب کا زور پڑا ہوا ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ بھائی سلام پھیرے اور میں جاؤں، ہاں جی آگے گزرنا منع ہے بھائی میرے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آگے بیٹھا ہوا اٹھ کے نہ جائے، یہ کوئی لکھا ہے تو مجھے بتا دے۔ میرے بھائی صحابہ کی جو عادت تھی نا، دیکھو جان بوجھ کے کوئی کام بھی کرنا، جس نے جان بوجھ کر قرآن کو سیکھا اس وجہ سے کہ میں لوگوں میں عالم مشہور ہو جاؤں، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے، جان بوجھ میں تو بوجھ کر اس صورت میں کہ کسی کو یہ کرنا یہ کرنا۔ صحابہ کی عادت کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ سنت نوافل کہاں، پلروں کے آگے، ان کے آگے سترا تھا، دیواریں ہیں آپ کے پاس، بہترین صاف جگہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں سلام پھرا ادھر جا کے جا کر ادھر پڑھتے ہیں۔ اصل طریقہ کیا ہے، یہ سترے آپ کے پاس آلریڈی ہیں، آگے پڑھو، پاک جگہ ہے سب سے پاک، وہاں تو جرابیں بھی آتی ہیں، وہ لوگوں کے پاؤں بھی عجیب سے کوئی لگا ہوتا ہے، یہ کتنی صاف ستھری جگہ ہے، جہاں ستھرا ہوتا ہے نا وہاں وہ جگہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں سلام پھرا اپنے اذکار بیٹھ کے کرنے کے بعد آگے ستروں کے آگے پڑا کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہ میرے بھائی ہم نے یہ بھی حرم سمجھ رکھا ہے، اس کی حالت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پتہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لڑو، اس سے روکو، ہے نا حدیث، ہم اس کو بھی اپنی مساجد کو بھی حرم بنا لیا نا، یہاں پہ بھی لوگ اطاعت نہیں کرتے، نہیں اب وہاں دیکھیں، اب جو صورتحال ہے نا، اس صورتحال میں جس طرح پبلک ہے یا جو گڑبڑ ہوا ہے وہ نہیں، وہ ناممکنات میں سے ہیں، اس میں شاید اللہ معاف کر دے، لیکن یہ جو ہے نا یہاں تو ہمارے اختیار ہے، میں 2 منٹ میں ادھر سے بیٹھ جاؤں ادھر سے گزر جاؤں،
या एक तो है, सबसे पहले तो बंदा कोशिश करे कि जमात के साथ, अल्लाह हमें तौफीक दे, पहली साफ की हम कोशिश करें। ये सूरतें तो उस वक्त पैदा होती हैं जब हम अपनी मर्जी करते हैं, फिर सूरतें निकलती हैं ना, वरना सीधा साधा दीन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ जी, तो आपने फरमाया ना मगरब के बाद उसको ना निकालो, मगरब की अजान के बाद अपने बच्चों को, अपने जानवरों को घरों में बंद कर लिया करो, शैतान उनकी दुब्बर में उंगली करते हैं। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, अब हमारे पास जाकर देखें ना, रश लगा होता है, ये जी इन्हों नज़र लगी, किसी ने तवीज़ कर दिया, पता ये होता कि मगरब के टाइम से ना फोन आया दुकान तो सीधा बाग विच लैके पहुँच गया, मगरब का टाइम बाग विच गुजार देता थे। बाग में कौन होते हैं? ये बागों में, बगीचों में ये शैतान मौज करते होते हैं इन लोगों, और वही वक्त है आपने फरमाया वो शैतान के निकलने का टाइम है, तो वो निकलते हैं, फिर जो उनको कुछ होता है वो करते हैं इंसानों के साथ। जी बेटा, औरतें जनाजा की नमाज पढ़ सकती हैं, पढ़ा नहीं सकती, पढ़ सकती हैं, वो तो हरम में सब कुछ हो रहा है भाई, तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, वहाँ हम उस पर कलाम नहीं करते। मजलिस छोड़ने की दुआ पढ़ ले मेरे भाई, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता। जिसे मांगना नहीं आता, आप दूध पिलाते हो, आप उसके मुंह में बिस्किट थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालते हो, खिलाते हो, केक ला के देते हो, जूस ला के देते हो, आपके दिल में क्या होता है? ये छोटा सा बेटा 1 साल का, मैं इसको बगैर मांगे खिला रहा हूँ, ये 2 का होगा, 3 का होगा, 3.5 का होगा, तोतली